یہ ازنا یہ بتائیں ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 جی اس سے پہلے نہ آپ کو طبی سہولیات حاصل تھی، ایسا ہی نہ آپ سکول میں جاتے تھے تو آپ کا مذاق اڑایا جاتا تھا. آج آپ وکٹم سپورٹ آفیسر بن کے بیٹھی ہیں. اس سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ جاب آفر نہیں کی جاتی تھی. تو آپ اس کی مزید جو ہے وہ ہمیں بتائیں کہ اس جو پروٹیکشن آف رائٹس ہیں آپ کے، اس میں کیا کیا رائٹس ہیں ویورز کو بتائیں جو آپ کو حاصل ہوئے ہیں. جی سو سمپل کہ جتنے انسانی بنیادی حقوق ہیں، غیر امتیازی سلوک، غیر امتیازی سلوک پہلے نہیں تھا. 2018 میں یہ ایکٹ پاس ہوا جس کے پیچھے بہت سارے ٹرانسجینڈرز ہی تھے. میں یہاں پہ ایک بہت سارے نام ہیں ماشاءاللہ سے، میں نام کوٹ کرنا چاہوں گی. نایاب علی، شی از دا موسٹ ایجوکیٹڈ ٹرانسجینڈر ان دا پاکستان. ناؤ شی نومینیٹڈ، ان کو یو این او کی طرف سے جو ہے پاکستان میں منتخب کیا گیا ہے یہ انسانی حقوق کے لیے، اور لکیلی وہ میری گرو بھی ہیں ماشاءاللہ سے. یہ ان کے ساری ایفرٹس تھیں، اور بھی بہت سارے میں نے بتایا کہ لوگوں کا مل کے یہ جو ہے وہ کہ یہ نتیجہ نکلا کہ 2018 میں یہ ایکٹ پاس ہوا. پھر ہمیں جو تعلیم حاصل کرنے کے حقوق ملے کہ جی آپ کو میڈیسن بھی ملے گی، آپ کو یہ بھی ملے گا. شناختی کارڈ نہیں تھا اس سے پہلے، آئی ڈی کارڈ نہیں تھا، آئیڈینٹی نہیں آپ کی، آپ پراپرٹی نہیں خرید سکتے، آپ تو قسطوں پہ بائک نہیں لے سکتے جب تک آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے. اور پھر اس میں یہ تھا کہ جس کا آئی ڈی کارڈ یوز ہو رہا تھا وہ پھر مشکلات کا بہت سامنا رہتا تھا. تو 2018 کے بعد جب سے یہ ایکٹ پاس ہوا ہے تو بہت ساری چینجنگز جو ہیں وہ سامنے ہیں. رانا صاحب 2018 سے پہلے جو ہماری قوم ہے وہ ان کو قبول ہی نہیں کرتے تھے. میں نے پروگرام کے آغاز میں بتایا کہ ماں باپ، بہن بھائی، دوست، معاشرہ جو ہے ان کا مذاق اڑاتے تھے، تضحیک کرتے تھے، غلط ناموں سے پکارتے تھے. یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے، ان کو اللہ پہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین ہے. اور جیسے کہ آپ نے آیت میں بتایا کہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، توہین نہ کرو، ان کو غلط ناموں سے نہ پکارو. تو 65 سال گزرنے کے بعد یہ خیال آیا کہ یہ ان کو حقوق دیے جائیں. یہ شرمناک بات نہیں؟ دیکھیں قانون کے اندر جب ہم تعزیرات پاکستان پڑھتے ہیں تو وہاں سیکشن 3 میں جو پرسنز کی ڈیفینیشن کی گئی ہے اس میں انہوں نے میل، فیمیل، اینی کارپوریشن، اینی انکارپوریٹ انسٹیٹیوشن، ایسوسیشن، وہ سب اس میں شامل ہے. تو اس حساب سے اگر دیکھے جائیں تو ایک براڈ اسپیکٹرم ڈیفینیشن تھی جس میں ٹرانسجینڈر بھی آتا تھا. مگر افسوس کی بات ہے حالانکہ آئین نے جب فنڈامنٹل رائٹ دیے، آرٹیکل 4 دیا، 2A دیا، 8 سے 25 تک کے وہ فنڈامنٹل رائٹ دیے، اس میں کہیں بھی اس نے ڈسکریمنیشن نہیں کی کہ بائی دی سیکس یا بائی دی ڈفرینسیشن آف اینی جینڈر اس کے اندر کوئی فرق آئے گا. وہ سب کے لیے ایکول تھے. مگر یہ اصل میں دین سے دوری، علم سے دوری، تعلیم سے دوری، اور سب سے بڑی شعور اور ادراک انسانی ہمدردی سے دوری کہ لوگوں نے ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا احسن اقدام تھا جب یہ ایکٹ پاس ہوا. اور اس ایکٹ کو تھوڑا سا فیڈرل شریعت کورٹ نے اپوز بھی کیا. کچھ چیزوں میں انہوں نے کہا کہ یہ غیر اسلامی ہیں. بہرحال وہ چیزیں ڈیبیٹیبل ہیں، ان پہ دوبارہ گفتگو ہو بھی سکتی ہے. رانا صاحب، قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا، جو کہ ہم نے اپنے اسکولوں کی دیواروں پہ اور ان کے مین گیٹس پہ لکھا ہوتا تھا، ایمان، اتحاد، تنظیم. جب انہوں نے اتحاد کیا تو ان کو جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں جو رائٹس ایک عام بندے کو پرووائڈ کیے گئے ہیں، رائٹس لکھے ہوئے تھے. ہمارے ملک میں ہمیشہ نفاذ کا مسئلہ ہے کہ قانون کا نفاذ نہیں ہوتا. یہ قوم جو ہے ڈنڈا مانگتی ہے. یہ انسان ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا. اور خطبہ حجت الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک چھوٹی سی بات ہے وہ، کہ کسی گورے کو کالے پہ اور کالے کو گورے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں. عربی پہ ہاں، میں وہ شارٹ کر رہا ہوں کہ حاصل نہیں ہے. یہ بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. جانوروں کے حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق ہیں، درختوں کے حقوق ہیں. اسلام نے تو زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا آپ کو ایک بک دے دی ہے جس کا نام ہے قرآن کریم. اس میں سب کے حقوق جو ہیں وہ دے دیے. تو یہ افسوسناک بات ہے کہ 65 سال گزر جانے کے بعد جب یہ لوگ آپس میں یونائٹ ہوئے، ایک ہوئے، اور انہوں نے اپنا حق مانگا تو 2018 میں جا کو ان کو ان کا حق ملا.